اگر آپ عشق محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹریلر ہوتا ہے مووی کا. آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس بندے کے باتھ روم کے ہیبٹس کیا ہیں. ڈفرینٹ ولنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ساس کی صورت میں آئے گا. جب تک آپ شادی کے ریئل پانی کے اندر اترتے نہیں نا, تب تک آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے جی نہیں, اب تو تم حجاب لوگی یا کپڑے ایسے پہنو گی. پہلے تو میری بیوی, جو ہم نے کہہ دیا ارینج میرج ہو جائے, ہم نے کہہ دیا تم ڈیٹنگ مت کرو, اور ہم نے کہہ دیا ہم فیصلے کریں گے, ہم زیادہ سیانے ہیں. ایک بچی ہے جس کو آپ دیکھا, پیاری لگی, خوبصورت لگی, اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کی جو عادات ہیں وہ یہ ہیں جی کہ اس نے 100 تصویریں لینی ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے ریسٹورینٹ میں اور سیلفیز لے رہی ہے فلٹر لگا لگا کے. شادی کرنی ہے تو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں. آپ ماڈرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کریں گے وہ نہیں نبھے گی. پیسے ہی نہیں ہے یار, پیسے نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کا کمفرٹ نہیں ہے. اگر دونوں موٹے ہیں دونوں موٹے ہوں, دونوں پتلے ہیں دونوں پتلے ہوں. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں عورت پہ, اپنے بچوں پہ, فیملی پہ. عورت کے پاس آتا ہے نا, وہ بالکل اسپینڈ ہی نہیں کرنا چاہتے. ہماری دادی مامی جو نانیاں مائیں سب کو دیکھا کہ وہ کمیٹی ڈالا کرتی تھی, پیسے اکٹھے کرتی تھی, تو وہ کیا کہیں گی کہ میں ایک ایسے قسم کے چیٹر کے ساتھ رہ رہی ہوں. 3 بچے کرنے کے بعد بھی انہیں پتا چلتا ہے کہ وی آر ناٹ کمپیٹیبل. یہ کمپیٹیبلٹی کیا ہے؟ کمپیٹیبلٹی بڑی زبردست چیز ہے, بڑے ڈفرنٹ لیولز پہ ہوتی ہے. یہ چینج بھی ہو جاتی ہے, لائک 2 سال آپ کمپیٹیبل, اور تیسرے سال آپ کو پتا چلا یو آر ناٹ کمپیٹیبل اینی مور. جب تک آپ عشق محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹریلر ہوتا ہے مووی کا. اس کے بعد جب مووی سٹارٹ ہوتی ہے شادی کے بعد, وین یو آر لیونگ انڈر ون روف, آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس بندے کے باتھ روم کے ہیبٹس کیا ہیں. یہ سوتے ہوئے رات کو سنور کرتا ہے, یا یہ عورت جو ہے پہلے کتنی بنی ٹھنی رہتی تھی اور اب جو ہے یہ تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اب جا کے نہاتی نہیں ہے, یا جا کے یہ ملٹیپل اس کے منہ سے بو آتی ہے, ٹوتھ برش نہیں کر رہی ہے, ہائیجینک نہیں ہے. یہ چیزیں یا بڑی عادتیں پتہ چلتی ہیں جب آپ کٹھے رہتے ہیں. اور وہ جو سارا آپ ڈیٹ پہ جا رہے ہوتے, کتنے تیار ہو کے جا رہے ہوتے, اچھا بیسٹ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جی صبح آپ نے اٹھ کے کسی کو ناشتہ بھی نہیں پروسنا, آپ ایک دوسرے کی عادتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز ورسز ریالٹی والا سین ہو جاتا ہے. پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو فلم سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اس کے اندر ڈفرینٹ ولنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ساس کی صورت میں آئے گا, کوئی بھائی کی صورت میں آئے گا. جو ولنز کی انٹری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ریلیشن شپس کو سنبھالتے کیسے ہیں, آپ کی طاقت کیا ہے ریلیشن شپ کے اندر, آپ کی وزڈم اور دانش مندی کیا ہے. تب آپ کی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. سارا کورڈ ہوتا ہے اس سے پہلے. جب تک آپ شادی کے ریئل پانی کے اندر اترتے نہیں نا, تب تک آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا. اور وہاں پہ بندے کی اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے, عورت کی اسٹرینتھ پتہ چلتی ہے. عورتیں جو ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ اس چیز کو بڑا ہلکے میں لے لیتی ہیں. وہ کہیں گی کہ بندہ میرے تو اس قابو میں ہے کہ یہ میری ساری باتیں مان لے گا, میرے محبت میں گرفتار ہے. ادھر شادی ہوتی ہے, بندہ جو اس کے قابو سے اسپیل سے نکل جاتا ہے, ہنی مون فیز اوور ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی نہیں, اب تو تم حجاب لوگی یا کپڑے ایسے پہنو گی, پہلے تو میری بیوی نہیں تھی, یا تم جو ہے اب ہم الگ گھر میں نہیں رہیں گے, یا جو آپ کی پہلی ایکسپیکٹیشن جو آپ نے ڈسکس نہیں کی تھی اب وہ ریالٹی میں آ جاتی ہوں کہ میں نے تو جاب کرنی تھی, نہیں اب تو جاب نہیں تم کرو گی, اب تو تم میرے ماں باپ کو سنبھالو گی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کنٹریکچوئل ہے. اس لیے میں کہتی ہوں جو شادی ہے وہ ایک ادارہ ہے, آپ کا آفس ہے. آپ نے یہاں کانٹریکٹ لکھنے سے پہلے, جاب لینے سے پہلے ساری چیزیں لکھ لیں. جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ آر یو گیٹنگ ان ٹو, ناٹ کہ بعد میں جا کے آپ کو ریالٹی چیک ہو رہا ہو. تو اس کی وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج کل کا زمانہ جو ہے وہ بدل گیا. اب اگر آپ صرف دیکھیں جین زی کو اور جین الفا کو, یہ جو ابھی 1997 کے بعد پیدا ہوئی ہیں, یہ ساری ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں. یہ جو ہے کمپیوٹرز کے ساتھ, ٹیبلٹس کے ساتھ اور آئی فون, اسمارٹ آئی فونس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. اب اے آئی آ گیا, اب تو الفا والے تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. وہ بہت ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایوالو کی ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ ریلیشن شپس کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی بہت ڈفرینٹ ہے. اب اگر آپ ان کے اوپر یہ رول لگا دیں گے جو پچھلے تھا جین زی سے پہلے, ملینیلز کا بھی, بلکہ ملینیلز بھی تھوڑے اورینٹڈ تھے ود ٹیکنالوجی, اس سے پہلے والا 90s 80s کا, تو اس میں کیا ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے, چلیں گے نہیں, کیونکہ ان کا براٹ اپ فرق ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ آف لائف فرق ہے, ان کا ایکسپوجر گلوبل ہے. یہ وہ ماں باپ والے اصول کے بھئی اب جو ہم نے کہہ دیا ارینج میرج ہو جائے, ہم نے کہہ دیا تم ڈیٹنگ مت کرو, اور ہم نے کہہ دیا ہم فیصلے کریں گے, ہم زیادہ سیانے ہیں, تو اب ایسا ہوگا نہیں. تو بڑھتے ٹائم کے ساتھ آپ نے ٹیکنالوجی روک نہیں سکتے, بچوں کی ایوولوشن روک نہیں سکتے, تو آپ کو خود ہی بدلنا پڑے گا. اور پھر کوئی مڈل کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں پہ ہم اپنے ریلیجن کے ساتھ
لے کر اس کو چلیں. لیکن ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی ہے. ڈیٹنگ کو پھر اگر ہم الاؤ کریں تو ذرا حلال ڈیٹنگ کر لیں, جسے کہتے ہیں حلال ڈیٹنگ کے بعد گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر بیکاز یو ہیو گڈ انٹینشنز کہ آپ نے شادی کرنی ہے, ناٹ کہ ٹائم پاس کیا اور گزر گئے. اگر انٹینشن ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے ہر چیز, اگر جانیں گے ایک دوسرے کو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. جس طرح کمپیٹیبلٹیز کی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی ملتا ہے کہ نہیں آپس میں. ایک بچی ہے جس کو آپ دیکھا, پیاری لگی, خوبصورت لگی, اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کی جو عادات ہیں وہ یہ ہیں جی کہ اس نے 100 تصویریں لینی ہیں بیٹھے بیٹھے. وہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے ریسٹورینٹ میں اور سیلفیز لے رہی ہے فلٹر لگا لگا کے, اور سرجری کرا رہی ہے, پاؤٹ بڑا کرنا ہے اور یہ والی چیزیں کرنی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو, سپرفیشلی آپ کو اچھی لگی. تو اس لیے گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کی بھی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں پسند آئیں گی, یا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا بدلتے زمانے کے ساتھ, ورنہ ڈیورس ریٹ ہائی ہو رہی ہیں. ویسے ایک دوسرے کو جاننے کے بعد بھی ہائی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ تو ایک لاٹو ہے, ایک دوسرے کے اوپر کام کریں گے ویلیوز لے کر, لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کو جانیں گے, ایک دوسرے کی ویلیوز, خاندان کی فاؤنڈیشن, تو آپ کی تھوڑی سے ذرا کم رسک کر لیں گے. بغیر نوئنگ کہ کتنی ڈیپتھ ہے پانی کی, کتنا گہرا ہے پانی, اور ٹھنڈا ہے گرم ہے, چھلانگ مار دیں گے اس کے اندر تو زیادہ انجری کے چانسز ہیں نا. تو جتنا انفارمیشن پہلے لے سکتے ہیں اچھی باتوں کی وہ آپ لے لیں, جتنی انفارمیشن, اور اس کی بیس پہ آپ دیکھیں کہ بھائی ہاں اگین یہ آفس ہے جہاں پہ یہ ٹریڈیشنل ہے, شادی کرنی ہے تو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں. آپ ماڈرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ شادی کریں گے وہ نہیں نبھے گی. آپ اوپر تڑکا لگائیں تھوڑا تھوڑا ماڈرنزم کا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے, مجھے نخرے بھی کر, لیکن ریورس نہیں کریں. آپ ڈیوٹیز عورت اور مرد کی میسکولن انرجی اور جو فیمنن انرجی ہے اس کو ریورس کریں گے تو آپ کو لانگ رن میں یہ وارا نہیں کھائے گا. اب بات ہوگی کمپیٹیبلٹی کی. کمپیٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ویریس لیولز ہوتی ہے. کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے انٹلیکچوئل. آپ اگر ایک ہی کالج میں گئے تھے, آپ کا سبجیکٹ ایک تھا, ڈفرینٹ بھی تھا, ایجوکیشنل اسٹیٹس ایک ہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی آپ کے اندر. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کالج نہیں گئے ہوتے لیکن ان کا سمجھنے کا دنیا کو انہوں نے یونیورس سے سیکھا ہوتا ہے, یونیورسٹی سے نہیں سیکھا ہوتا. بڑے دانشمند, بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ. تو یہ جو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کا انٹلیکچوئل لیول کس بیس پہ کر رہا ہے. اور فزیکل کمپیٹیبلٹی ایک بہت موٹا ہے, ایک بہت ہی فٹنس فریک ہے, وہ جم جا رہا ہے روز اٹھ کے, اور دوسرا جو ہے وہ کھا پی کے جو ہے وہ لیزی ہے, ایسے بیٹھا ہوا ہے. یہ سارا فزیکل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کی. اس کے بعد فائنینشیل کمپیٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. اگر بہت ڈفرینٹ ہوگا نا, آپ کی لڑکی نے ساری عمر جو ہے برانڈز اٹھائے ہیں, بڑی امیر خاندان سے آئی ہے, اور ایک مڈل یا لوور مڈل کلاس میں چلی گئی جن کا گھر میں سوچ سوچ کے بجلی کا بل دیا جاتا ہے, پانی کا بل دیا جاتا ہے, اور اس کو عادت ہی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ شروع میں فائنینسز بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں, جس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے شروع میں محبت میں ہوتے ہیں. محبت میں آپ رہ سکتے ہیں, لیکن جب ریئل آپ کو مسئلے پڑتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تو پیسے ہی نہیں ہے یار, پیسے نہیں ہے تو آپ ایک دوسرے کا کمفرٹ نہیں ہے. جب کمفرٹ نہیں ہوتی تو کافی چیزیں جو آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. جس طرح ایک جوتا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو نیل ہوتا ہے نا, کیل چبھ رہا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ جو زخم بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو کمپیٹیبلٹیز ہوتی ہیں ساری, کچھ ہوتی ہیں کمپیٹیبلٹی جو آپ کو جا کے سیکشل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو تب پتہ چلتی ہے وین یو آر ان دا بیڈ روم, اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, ایموشنل کمپیٹیبلٹی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی اور ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے کی. ایک بندہ روڈ ریج دیکھا اپنے باہر آ جاتا ہے اور اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, جوتے اٹھا کے مارنا شروع کر دیتا ہے, اور تھوڑا سا بھی غصہ آیا تو بس جی آؤٹ آف کنٹرول. پتہ ہی نہیں ہے اس ایج میں بھی ایک بچے کی طرح جو ہے آپ فلور پہ بیٹھ کے ٹینٹرمز ٹانگیں مار رہے ہیں, آپ کا جو ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. آپ غصے میں ہیں تو بہت زیادہ غصے میں, خوش ہیں تو بہت زیادہ خوش ہیں, گریف میں ہیں تو بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں, اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ نہیں. ریلیشن کتنی دیر ہمیں چلانا چاہیے کسی سے؟ میں پہلے والے کویسچن کا تھوڑا سا جواب کمپلیٹ کر جی کریں, پھر میں اس کا جواب دوں گی. آپ نے کہا تھا کہ کمپیٹیبلٹی چینج بھی ہو سکتی ہے, یا
compatibility absolutely change ہوتی ہیں کیونکہ لوگ ایوالو کرتے ہیں. جب آپ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, ایک بندے نے ایجوکیشن حاصل کیے گئے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے بالکل ہی کچھ نہیں حاصل کر رہا, تو جس کا ایکسپوجر زیادہ ہو جائے گا, جس نے زیادہ ٹریولنگ کی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بدلتی جائے گی. اس کا ایکسپوجر بہت ہی بیوٹیفل لوگوں سے ہو رہا ہے, اور اس کا ایکسپوجر بہت ہی لائبریری میں انٹلیکچوئل لوگوں سے ہو رہا ہے. آپ نے اسٹارٹ ایک لیول پہ کیا تھا, لیکن آپ کی کمپیٹیبلٹی بدلتی گئی کیونکہ ایک بندہ ایوالو کر گیا, ایک بندہ پیچھے رہ گیا. تو جو ہسبینڈ, جو میاں بیوی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ایوالو بھی ہوں. اگر دونوں موٹے ہیں, دونوں موٹے ہوں, دونوں پتلے ہیں, دونوں پتلے ہوں. یس, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ ایک فار ایگزامپل موسٹلی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ ذرا باہر نکلتا ہے, کر جاتا ہے, وہ ایوالو. اچھا, عورت لیٹ گو بس. اچھا پھر نہیں, لیٹ گو نہیں کرتی ہے, وہ ٹرانسفر ہی نہیں کرتے ہیں. وہ لائک ایک چیز آپ کو جیسے بری نہیں لگنے لگ جاتی, آپ نا اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. میرے خیال سے اگر عورت اتنی خوبصورت چیز ہے, یہ اس کو کسی بھی سانچے میں ڈالا جا سکتا ہے. شی از جسٹ لائک اے لیکوڈ, ٹھیک ہے. تو اگر مرد تھوڑی سی اٹینشن دے, اسے سکھانے کی کوشش کرے, ایز مرد کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے تو عورت سیکھ جائے گی. میں نے بڑے مردوں کو دیکھا, دے آر ویری سپورٹیو, وہ اپنی عورتوں کو شانہ بشانہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کی ایوولوشن میں ایکول ہیلپ کرتے ہیں. ایکول ہیلپ کرتے ہیں. نہیں سمجھ آتی وہاں پہ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے سکھاتے ہیں, بجائے کہ طنز کریں, بجائے اس کے کہ تنقید کریں کہ تم پیچھے رہ گئی ہو. اگر ایک بندے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا کسی بات پہ, تو وہ اور نکھرتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ یار یہ کیا ہی سیکھے گی, آپ ہر وقت ڈی ویلیو کرتے ہو ادھر اے مین اور اے وومن, ایک دوسرے کو آپ کرتے ہو, تو پھر تو ڈیزاسٹر ہے آپ کا ریلیشن. ایبسولوٹلی. اور ریلیشن شپ میں گیو اینڈ ٹیک ہی ہے نا, آپ کچھ ٹیبل پہ لا رہے ہو, وہ کچھ ٹیبل پہ لا رہے ہیں, آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, وہ کچھ سکھا رہے ہیں. اور عورت جو ہے عام طور پہ اسی کی عزت کرتی ہے جس کو وہ اپنے سے سپیریئر مانتی ہے, جس کو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ تو کسی قابل نہیں ہے, دل میں سمجھ رہی ہے وہ تو, یہ تو میرے سے بھی نیچے ہے. کیونکہ تب بھی کہا گیا عورت کما کے مت گھر چلائے, کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں, ہم عورتوں کے نا دل ہی نہیں ہوتے ہیں اس چیز میں. اگر پتہ ہے شروع میں ہوں بھی لیٹ 40s میں جا کے جب وہ تھک جاتی ہیں, جب وہ ہارمونل چینجز میں جا رہی ہوتی ہیں, میجورٹی عورتیں کہتی ہیں ہم نے پارٹ ٹائم کام کرنا ہے, یا پھر ہم سے کام ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی فزیکل حالت اور ان کا ایموشنل حالت ایسی ہوتی ہے کہ دے وانٹ ٹو ریلیکس. اچھا, جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے نا, وہ اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں عورت پہ, اپنے بچوں پہ, فیملی پہ. عورت کے پاس آتا ہے نا, وہ بالکل اسپینڈ ہی نہیں کرنا چاہتی ہے. پتہ نہیں وہ کیا اس پیسے کا کرنا چاہتی ہے. اٹ از, وہ گفٹ وغیرہ دینا پسند کرتی ہے, مگر ایک عورت جو ہے نا, ایک نیچرل نظام ہے اللہ کا کہ مرد کمائے اور گھر چلائے. جب عورت یہ کرتی ہے نا, اس میں بہت اگریشن آ جاتا ہے. نہیں, وہ شاید ایک اچھی عورت جو ہے, ہماری دادی مامی جو نانیاں مائیں سب کو دیکھا کہ وہ کمیٹی ڈالا کرتی تھی, پیسے کرتی تھی, اور پھر برے وقت میں جا کے وہ باپ کو دیتی تھی. نہیں, برے وقت میں ٹھیک ہے, ایک مرد بیٹھا ہی ہوا ہے اور آپ ہی صرف کما رہے ہو, تو عورتوں میں ایک اگریشن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ نے خود سوچے کہ آپ نے کیا کہا کہ اگر مرد بیٹھا ہوا ہے اور جو عورت کو مجبوری کے تحت, ناٹ بائی چوائس, باہر جا کے کمانا پڑ رہا ہے, وہ تو پہلے اس بندے کو گالیاں دے رہی ہے, وہ اگریسو ہو جائے گی, پھر تو رشتہ بالکل ختم ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عورت بائی چوائس نہیں کماتی, عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے تو عورت رہتی نہیں ہے, عورت مرد بن جاتی ہے. اور عورت جب مرد بن کے باہر جاتی ہے اور کماتی ہے تو وہ گھر کا بھی مرد بن جاتی ہے. اسے کہتے ہیں شی اسٹارٹس ویئرنگ دا پینٹس. تو گھر کا مرد جب وہ بن گئی اور اس کی فیمنن انرجی آپ نے چھین لی, مجبوری کے تحت وہ کام کر رہی ہے, ناٹ بیکاز انجوائے کر رہی ہے. پیشن بھی تو ہوتا ہے, آپ کی کالنگ ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو ایوالو کرتے ہو انٹلیکچولی بھی, اپنے بزنس میں بھی. آپ یہ ساری چیزیں عورت جب بائی چوائس کر رہی ہوتی ہے تو بڑی خوش رہتی ہیں. جب ان کے اوپر اسٹریس ڈال دیا جائے کہ بلس تم نے دینے ہیں, گھر تم نے چلانا ہے, تم نے پیسے گھر لے کر آنے, تو وہ عورت ہے نہیں بائی ڈیفینیشن, وہ ایک مرد ہے. اور پھر وہ جب مرد بنے گی تو اس کے اندر خصوصیات کون سی آ جائیں گی؟ مردوں والی اگریشن آئے گی, سافٹنیس ختم ہوگی, فیمنن انرجی ختم ہوگی, سبمیشن کا لیول ختم ہو جائے گا, اور وہ جو ہے کہ اب تم مجھے سبمٹ کرو. اور بندے تو سبمٹ کرتے نہیں, تو مسئلے حل ہو گئے, مسئلے تو یہیں پہ کریٹ ہو گئے. جو فیصلے ہوتے ہیں زندگی کے, کوئی چھوٹا موٹا بڑا فیصلہ کوئی بھی زندگی کا, کبھی ایموشنز اور جذبات میں آ کے نہیں کرتے. کبھی بہت زیادہ خوش ہوں, بہت زیادہ دکھی ہوں, کبھی فیصلے نہیں لیتے. ایموشنز کی بیس پہ کبھی بھی نہیں لیتے, ہمیشہ اپنے آپ کو سچویشن سے الگ کرتے ہیں. جب آپ سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑی فوگی ہو جاتی ہے. آپ اس سچویشن میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹائم لیں, سائڈ میں ہو جائیں, اپنی لائف کو اینالائز کریں, اپنے فیوچر کو اینالائز کریں کہ اگر میں یہ ڈیسیژن لیتی ہوں تو کیا ہوگا, میں یہاں پہ رہتی ہوں
تو کیا میں کس طرح سے اس چیز کو برداشت کر سکتی ہوں, میں معاف کر سکتی ہوں کہ نہیں, اور اگر میں الگ ہوتی ہوں تو آگے 10 سال میں میرا کیا فیوچر ہوگا, کہ میں کہیں پہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہوں, کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں, میرا کوئی اور بیک اپ ہے کہ نہیں. میرے ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچ سمجھ کے ایموشنل ہو کے نہیں, جب آپ پیس میں آ جائیں, سکون میں آ جائیں, پھر اپنی زندگی کو ایویلویٹ کر کے ڈیسیجنس کرتے ہیں, اور لوگوں کے کہنے پہ ڈیسیجنس نہیں کرتے انلیس کہ آپ کا ایڈوائزر بہت ہی اسٹرانگ ہے, بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے. صرف اس چکر کے اندر کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی دوستوں سے ڈسکس کر لیتی ہیں اور پھر وہ شیم میں آ جاتی ہیں کہ اب میں نے دوستوں کو بتا دیا اگر میں اس ریلیشن شپ میں رہی تو وہ کیا کہیں گی کہ میں ایک ایسے قسم کے چیٹر کے ساتھ رہ رہی ہوں. اس کی بیس پہ وہ ڈیسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اٹس اے شیم ٹو اسٹے ان اے ریلیشن شپ, کہ میں اتنی ویک ہوں کہ میں نے ایک چیٹر کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو اسٹیئنگ ان اے ریلیشن شپ سم ٹائمز بیکمس شیم فل ٹو یو, اور آپ ایسے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ایسی چیزوں پہ ڈیسیجنس نہیں لیتے, آپ اپنا فیوچر, پاسٹ, پریزنٹ کو بیٹھ کے ایویلویٹ کر کے ڈیسیجن لیں کہ آپ خود کس جوگے ہیں.